السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم جماعت النحم کے سبق قدر ایاز کا اگلا حصہ پڑھیں گے. علی بخش کی داستان غم یعنی غم کی داستان ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے. علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی تھی. شکایت یعنی گلہ، لکھی تھی یعنی تحریر تھی. دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے، یعنی جو شکوہ گلہ انہیں تھا وہ بھی انہیں بیان کرنے لگے. ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا. سکون یعنی آرام، قصہ یعنی کہانی. طرفین کے بیانوں سے واضح تھا. طرفین یعنی دونوں جانب کے، یعنی علی بخش اور سلیم میاں. بیانوں یعنی ان کے بیانات سے واضح یعنی نمایاں تھا کہ تنازع یعنی جھگڑا بہت خفیف ہے، یعنی معمولی نوعیت کا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے. اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربا ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے. دو طرفہ طوفان یعنی دونوں طرف سے جو جھگڑے دلوں میں پیدا ہو گئے تھے، جو گلے شکوے پیدا ہو گئے تھے، وہ اتنے گہرے نہیں تھے، اتنے لمبے چوڑے نہیں تھے کہ زیادہ طول دیا جاتا. علی بخش کے اس لیے ناخوش تھا یعنی ناراض تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا، یعنی گاؤں سے تعلق کی وجہ سے اسے دیہاتی کہا گیا. اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے یعنی ناراض تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے یعنی خطا کی وجہ سے، وجہ یعنی سبب سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا، یعنی یہ خیال کیا ہوگا کہ وہ دیہاتی ہیں. ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا کوئی اتنی ناقابل برداشت قباحت نہیں. ناقابل برداشت یعنی برداشت نہ کرنے کے قابل، قباحت برائی. چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں یعنی مذاق میں دیہاتی پن کے فضائل یعنی فضیلتیں اور فائدے بیان کرنا شروع کیے، اور اس بلاغت کے ساتھ، بلاغت بیٹا کہتے ہیں کم سے کم الفاظ میں بات کو واضح کرنا یا کھل کر بیان کرنا، کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے، یعنی آپس میں رضامند ہو گئے. باتوں باتوں میں ہم نے انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے، یعنی داستان سنانے لگے. تو یہاں پر مصنف بتا رہے ہیں کہ علی بخش ان کے پاس آیا اور اپنے دکھ بھری داستان انہیں سنانے لگا، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ بچہ جسے انہوں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اور وہ اسے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور اسے دعائیں دیتے ہیں، اور وہ اس سے اپنا ہی بیٹا خیال کرتے ہیں. تو اس لیے انسیت کی انتہا ہے اور محبت کی بھی انتہا ہے. اس لیے سلیم کی یہ بدتمیزی وہ برداشت نہیں کر پائے، اور اس وجہ سے وہ ان کے والد سے شکوہ کر رہے ہیں کہ سلیم میاں نے ان سے بہت بدتمیزی کی. علی بخش کے چہرے پر شکایت تحریر تھی، یعنی گلہ تحریر تھا، تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے. اب جیسے ہی سلیم میاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ علی بخش جو ہیں وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں، اور ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے وہ تمام قصہ کرنل صاحب کو بیان کر دیا ہے. تو اب ہم نے، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں نے دونوں طرف کا قصہ سنا اور ان کی کہانیاں سنی، ان کے گلے شکوے سنے، سلیم کے بھی اور علی بخش کے بھی. لیکن یہ جھگڑا اتنا بڑا نہیں تھا، بہت معمولی نوعیت کا تھا، اور اتنا معمولی کہ جتنی دیر میں ایک چائے کی پیالی پی جا سکتی ہے اتنی ہی دیر میں یہ جھگڑا بھی سلجھایا جا سکتا تھا. علی بخش صرف اس لیے ناراض تھا کہ اسے دیہاتی کہا تھا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی، اور سلیم میاں اس بات پر ناراض تھے کہ علی بخش نے غلطی کی ہے، اور اس کی وجہ سے اب ان کا دوست جو ہے وہ انہیں گنواہ سمجھے گا، دیہاتی سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ انہیں تواضع کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، انہیں مہمانوں کے ساتھ بیٹھنے کا، انہیں عزت سے بٹھانے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے. تو یہ بات انہیں شرمندہ کر رہی تھی، اور انہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ ان کا دوست جو ہے باہر جا کے دیگر دوستوں کو بھی یہ کہانی سنائے گا، اور اس طرح انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا.
ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی بڑی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ شہری، اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں تو دیہاتی ہیں۔ ہر ایک کے روشن پہلو بھی ہیں اور تاریک پہلو بھی ہیں۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں میں نے مذاق میں دیہاتیوں کی اچھی باتیں، ان کی خصوصیات، ان کی فضیلتیں بیٹے کو بتانا شروع کیں، اور اس بلاغت کے ساتھ کم سے کم الفاظ میں اپنی باتوں کو واضح کیا کہ سلیم میاں بھی سمجھ گئے اور علی بخش دونوں سمجھ بھی گئے اور آپس میں رضامند بھی ہو گئے، اور باتوں میں ہم نے انہیں ایک دیہاتی کا قصہ یعنی داستان بھی سنا دی کہ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا تھا۔ اب ایک لڑکا تھا، وہ پہلے گاؤں میں رہتا تھا، اس نے وہاں پر اپنی زندگی کے اہم ایام گزارے، اور اس کے بعد پرائمری یعنی 5ویں جماعت تک پڑھنے کے بعد چونکہ وہاں پر دیہاتوں میں ہائی اسکولز نہیں ہوتے، اس لیے وہ ہائی اسکول میں داخلہ لینے کے لیے شہر آ گیا، اور اپنے گاؤں میں تو اسے وہ چھوٹا موٹا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن ٹھیٹھ دیہاتی تھا یعنی پکا دیہاتی تھا۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، یعنی سر پر باندھنے کا کپڑا جو ہے اس نے اپنے سر پر باندھا ہوا تھا، بدن پر کرتا یعنی جسم پر اس نے کرتا پہنا ہوا تھا، تہمد یعنی دھوتی باندھی ہوئی تھی، اور پاؤں میں اس کے پٹواری جوتا تھا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولے، او خدا ستھن سے کڑیاں پاؤندیاں نے، یعنی او خدایا شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں تو میں کیوں پہنوں؟ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے، یعنی زور سے ہنسنے لگے اور بولے، سچ مچ پکا پینڈو تھا یعنی پکا دیہاتی تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا یعنی پینٹ کیوں نہیں پہنتا تھا؟ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے، اور ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچاتے۔ اس کا مطلب یہ بیٹا کہ جو کتے ہیں وہ اجنبی لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ان پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیہاتوں میں چونکہ آس پاس ماحول ہی ایسا نہیں ہے کہ لوگ پینٹ شرٹ پہنے، تو انہیں دیکھتے ہی لگتا تھا، کتوں کو لگے گا کہ وہ یہاں پر نئے ہیں۔ تو مصنف کہنے لگے کہ اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن کر وہاں جاتے تو جو شہر میں رہنے والے کتے ہیں انہوں نے ان کے پیچھے اتنا بھاگنا تھا کہ انہیں بھگاتے ملک سے باہر چھوڑ آتے، ولایت میں چھوڑ آتے۔ سلیم میاں بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیا، اور بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا، کیونکہ علی بخش کو پتا تھا دیہات میں اگر کتا کسی اجنبی کو دیکھ لیتا ہے تو جب تک اس کو کاٹ نہ لے اس کے پیچھے بھاگ کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ بھاگنے والا بندہ بے حال ہو جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ہم نے کہانی جاری رکھی، یعنی میں لگاتار کہانی سناتا رہا۔ ان دنوں پتلون پوش خال ہی نظر آتے تھے، یعنی پتلون پہننے والے لوگ بہت کم تھے، اور کہیں نظر آتے تھے، بہت زیادہ لوگ پتلون نہیں پہنا کرتے تھے۔ مثلاً سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنا کرتے تھے، یعنی پینٹ کوٹ پہنتے، ٹائی لگاتے، اور لڑکے انہیں جینٹل مین کہا کرتے تھے، اور ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑے احترام سے پیش آیا کرتے تھے، اور رش کرتے تھے کہ ان کے ماسٹر صاحب اتنا خوبصورت لباس پہنتے ہیں کہ ان پر رش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم پائی تھی اور وہیں کے رہنے والے تھے، وہیں پر انہوں نے اپنے زندگی کے ایام گزارے، اور اپنے پرائمری، مڈل اور میٹرک کا امتحان وہیں سے پاس کیا، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی، اور پھر وہیں پر رہائش پذیر بھی رہے۔ تو ہر فقرے یعنی جملے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے، یعنی ان کی جب بھی کوئی بات چیت کر رہے ہوتے تھے تو مختلف جگہوں پر انگریزی کے الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے، یعنی ان پر رشک کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور انہیں غرور محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ماسٹر صاحب انتہائی پڑھے لکھے اور قابل انسان ہیں، نہایت خوش مزاج آدمی تھے، اور ہاکی کے کھلاڑی تھے، یعنی ہاکی کھیلنا پسند کیا کرتے تھے، ان کا بہترین مشغلہ یہی تھا، اور کھیلوں میں انہیں سب سے زیادہ ہاکی پسند تھی۔
اس کے ساتھ ساتھ وہ شکار کے شوقین تھے اور شکار کرنے کے لیے کئی دن کئی راتیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں گزارا کرتے تھے تاکہ شکار کر سکیں، اور یہ انہیں بڑا دلیری کا کام لگا کرتا تھا، اور اس طرح وہ قدرت کے حسین مناظر اور نظارے بھی دیکھنے کا شوق پورا کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا پہنچے۔ رات ہو رہی تھی، یعنی جب وہ لڑکے کے گاؤں گئے تو اتنا خوبصورت اور حسین گاؤں تھا کہ وہ دیکھتے دیکھتے انہیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا، اور وہ وہاں پر گھومتے رہے اور قدرت کے حسین اور دل فریب مناظر دیکھتے رہے۔ سرسبز و شاداب فصلیں اور سرسبز و شاداب درخت، کھلی فضا اور معطر ہوائیں انہیں بہت متاثر کرتی رہیں، اور وہاں کا سکون نے بھی انہیں خصوصی لطف دیا۔ انہیں بڑا مزہ آیا دیہات میں جا کر۔ تو لڑکے نے جب رات زیادہ ہو گئی تو آپ نے اسی کے ہاں یعنی چھوٹے چوہدری کے ہاں ٹھہرنے یعنی رکنے کا فیصلہ کر لیا، اور پختہ ارادہ کیا کہ آج وہ چھوٹے چوہدری کے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ وہ پیار سے دیہاتی لڑکے کو چھوٹا چوہدری کہا کرتے تھے، اور ان کے دروازے پر جا دستک دی یعنی جا کر دروازہ بجانے لگے۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکراس آ گیا، اسے چکر آ گیا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس انداز سے ماسٹر صاحب کو خوش آمدید کہے۔ وہ پریشان ہو گیا استاد کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چوہدری کے مہمان بنیں گے، تو ماسٹر جی سے چھوٹا چوہدری بھی مذاقاً ہی کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسکول جاتے تھے تو بڑی بار ماسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ ضرور کبھی نہ کبھی چھوٹے چوہدری کے مہمان بنیں گے، ان کے گاؤں آئیں گے، کیونکہ انہیں گاؤں دیکھنے کا اور شکار کرنے کا بہت شوق ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور چھوٹے چوہدری کے مہمان بنیں گے۔ لیکن چوہدری کو توقع نہیں تھی، امید نہیں تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد میں ہی رکھیں گے، یعنی وہ یہ سوچتا تھا کہ ماسٹر صاحب مذاق کریں اور مذاق کی بات مذاق میں ختم ہو جائے گی، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، وہ میرے گھر کیوں آئیں گے اور ایک استاد شاگرد کے گھر کیسے آ سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا۔ مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو کھڑے ہوئے تھے، یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب نے وہ ساری حدیں پھلانگ لی تھی جنہیں وہ مذاق سمجھ رہا تھا چھوٹا چوہدری، اور اس کے سامنے اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو چھوٹے چوہدری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہیں تھا، یعنی اب کوئی اور صورت نہیں تھی کہ وہ ماسٹر جی کی میزبانی کے فرائض، مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دیتے، تو اس لیے مجبوراً انہیں ان کی خاطر تواضع کرنی پڑی، اور جتنی ان کی حیثیت تھی اور جتنی ان کی ہمت تھی، انہوں نے بھرپور انداز سے ماسٹر صاحب کی میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر آپ اپنے طلباء و طالبات کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور بآسانی انہیں سبق کے اہم نکات یاد کروا سکیں گے۔ شکریہ۔